تو نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز پڑھو، اکرام والی جنت میں داخل ہو۔ نماز جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوں گا۔ جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھیں گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ دو نمازوں کے تعلق سے کیوں کہا گیا حالانکہ فرض تو 5 ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ دو نمازوں میں انسان زیادہ کوتاہی کرتا ہے پڑھنے میں، جیسا کہ فجر سونے میں چلی جاتی ہے اور عصر بھی سونے اور چائے میں چلی جاتی ہے، اس میں کمزوری آتی ہے انسان میں، اس لیے خاص طور سے کیا گیا، ورنہ ہر نماز وجہ ہے۔ تو کہا جو فجر اور عصر پڑھیں گا اللہ اس کو آگ نہیں دکھائیں گا جہنم کی، یاد رکھیں کتنی بڑی بات جو ہے کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ سے، معلوم آپ کو نماز ایک حفاظت کا ذریعہ۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، کہا جندب خصری رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا۔ جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج کا، اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا۔ ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات، کیا نہیں کرتا؟ بات نہیں سنتا میری۔ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا۔ صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے، کیوں تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے۔ یہ فجر نہیں پڑھتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا، دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا، سن رہا نہیں، اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں، ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا، ہے نا؟ فجر نہیں پڑھ رہے آپ، بزنس نہیں چل رہا، ہوں گا کیوں نہیں ہوں گا، لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوں گا، مچھلی لا رہے بار بار بگڑ جا رہی، فجر شروع کر دیجیے انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے درست ہوتے جاتے ہیں۔ چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک، اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی کے نزدیک، ہے نا؟ دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ، جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج حفاظت میں آ گیا۔ اسی طرح نماز جو ہے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی حفاظت کرتی ہے۔ طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے برے اعمال کر کے جلائی اس کو بجھاؤ، ٹھنڈا کرو، جاؤ نماز کے لیے۔ مطلب نماز کو جانے سے جہنم کی آنکھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو، جاؤ مسجد کی طرف، اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے جلائی ہے بدعمالیوں سے ٹھنڈی کر لو اس کو۔ تو نماز پڑھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ، آنکھ کو بجھانے کا ذریعہ ہے۔ نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی، کیا فضائل ہے نماز کی، مہمان ہے۔ آپ نے فرمایا طبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والا نمازی اللہ کا مہمان ہے، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس کی عزت فرمائے گا، پھر تب ابھی مہمان ہے لیکن ابھی تو اللہ اس کی، لیکن جب وہ اللہ سے مل لیں گا اس کی موت آ جائیں گی اللہ اس کی مہمان نوازی کر دیں گا۔ پھر اب آپ اندازہ لگائیے، میزبان مہمان کے گھر اور اس کی حیثیت سے اندازہ لگا لیتا ہے کیا میزبانی ہونے والی ہے اندر، ہے نہیں ہے؟ غریب آدمی نے بلایا تو اس کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ ہوں گا، تھوڑا مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے کچھ زیادہ ہوں گا، بہت مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے اور زیادہ ہوں گا، بہت زیادہ مالدار ہے نا، تو اللہ رب العزت تو سارے کائنات کا مالک ہے، انسان اس کا مہمان بن کے جائیں گا۔ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارا رب کیسی ہماری مہمان نوازی کریں گا۔ نمازی انسان اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ رب العزت روز قیامت اپنے مہمان کی جو ہے جب بھی وہ ملیں گا، جب اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنے والا ہے۔